صفحہ نمبر 31 بہشتی زیور حصہ اول۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، سو جو عورتیں نیک ہیں اطاعت کرتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں، بحفاظت الہی نگہداشت کرتی ہیں۔ اسی ارشاد خداوندی کے مفہوم کی وضاحت اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے اس کتاب موسوم پہ بہشتی زیور کامل حصہ اول کا مطالعہ کریں۔ اس بے بہا کتاب میں مسلمان لڑکیوں اور عورتوں سے متعلق زندگی کے تمام اہم اور ضروری مسائل کا بیان اور ہدایات درج ہیں۔ لکھنے والے ہیں حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ صفحہ نمبر 31 پیج عقیدے کا ذکر ہو رہا ہے۔ 15 نمبر یہ ہے، اس سے پہلے 14 نمبر پہلے ویلاگ میں بیان کیے جا چکے ہیں، یہ 14 بیان کیے جا چکے ہیں، یہ 15واں نمبر ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جاگتے میں جسم کے ساتھ مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے 7ویں آسمان پر اور وہاں سے جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا پہنچایا اور پھر مکہ میں پہنچا دیا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ نمبر 16، اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے، ان کو فرشتہ کہتے ہیں۔ بہت سے کام ان کے حوالے ہیں، وہ کبھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، جس کام میں لگا دیا ہے اس میں لگے ہیں۔ ان میں 4 فرشتے بہت مشہور ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق آگ سے بنائی ہے، وہ بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتی، ان کو جن کہتے ہیں۔ ان میں نیک و بد سب طرح طرح کے ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ ان سب سے زیادہ مشہور شریر ابلیس یعنی شیطان ہے۔ اسرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کا کام سپرد ہے، ان کو ملک الموت بھی کہتے ہیں۔ نفسانی سے یہ مطلب ہے کہ نفس نے کوئی تصرف کیا ہے، اور شیطانی سے یہ مراد ہے کہ جن وغیرہ تابع ہوں، اس نے یہ تعجب کی باتیں دکھانی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ شریعت کے خلاف ہوں تو اس کو انکار کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ مطلب نہیں کہ اس کا ماننا ضروری ہے۔ ہاں، ایسے الہام کو صحیح سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اولا ہے، نفسانیت سے انکار کرنا بہت برا ہے۔ نمبر 17 نمبر، مسلمان جب خوب عبادت کرتا ہے، یہ ساری عقیدہ کی شکیں ہیں، یہ سب کو پر ایمان لانا ضروری ہے۔ شک نمبر 17 مسلمان جب خوب عبادت کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اور دنیا سے محبت نہیں رکھتا اور پیغمبر صاحب کی ہر طرح خوب تابعداری کرتا ہے تو وہ اللہ کا دوست اور پیارا ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں۔ اس شخص سے کبھی ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں جو اور لوگوں سے نہیں ہو سکتی، ان باتوں کو کرامت کہتے ہیں۔ عقیدہ 18 نمبر، ولی کتنے ہی بڑے درجے کو پہنچ جائے مگر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ نمبر 19، خدا کا کیسا ہی پیارا ہو جائے مگر جب تک ہوش و حواس باقی ہوں شرع کا پابند رہنا فرض ہے۔ نماز، روزہ اور کوئی عبادت معاف نہیں ہوتی، جو گناہ کی باتیں ہیں وہ اس کے لیے درست نہیں ہوتی۔ نمبر 20، جو شخص شریعت کے خلاف ہو وہ خدا کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے ہاتھ سے کوئی اچھمبے کی بات دکھائی دیوے، یا تو وہ جادو ہے یا نفسانی اور شیطانی دھندہ ہے، اس سے عقیدہ نہ رکھنا چاہیے۔ نمبر 21، ولی لوگوں کو بعض بھید کی باتیں سوتے یا جاگتے میں معلوم ہو جاتی ہیں۔ ولی لوگوں کو بعض راز کی باتیں سوتے یا جاگتے میں معلوم ہو جاتی ہیں، اس کو کشف الالہام کہتے ہیں۔ اگر وہ شرع کے موافق ہو تو قبول ہے، اگر شرع کے خلاف ہے تو رد ہے۔
22 اللہ اور رسول نے دین کی سب باتیں قرآن و حدیث میں بندوں کو بتا دیں، اب کوئی نئی بات دین میں نکالنا درست نہیں۔ ایسی نئی بات کو بدعت کہتے ہیں، بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔